بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے ہم لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے، کل میں کچھ وجوہات کی بنا پہ جو ہے نہیں پریزنٹیشن اپنی دے سکا تھا، نہ ریکارڈ کر سکا تھا۔ آج میں کر رہا ہوں۔ تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ذرا کچھ ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے۔ یہ ایک پروورب کہلاتا ہے۔ یہ ہے ڈیپ ریورس موو وتھ سائلنٹ میجسٹی، شیلو بروکس آر نوائزی۔ اس کو ایک ادجل گگری چھلکت جائے، بھری گگریا چپی جائے، یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے اس کو بولتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کے پوائنٹس اور اس کا جو ہے اوور ویو کیا ہے، اس کے اندر جو ہے کیا جو ہے میسج ہے۔ People with greater knowledge and wisdom choose to remain silent and take quiet moves, but people with shallow knowledge talk a lot. زیادہ علم اور حکمت کے حامل لوگ خاموش رہنے اور خاموشی سے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن کم علم والے لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ 2. They know that the most important and genuine part of life takes time. وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا سب سے اہم اور حقیقی حصہ وقت لگتا ہے۔ 3. This shows in this fantastic proverb, the deepest rivers flow slowly. یہ اس لاجواب کہاوت میں ظاہر ہوتا ہے کہ گہرے دریا آہستہ آہستہ بہتے ہیں۔ 4. It means that everything that has depth and manifests itself little by little. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی گہرائی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ خود کو ظاہر کرتی ہے۔ اس جملے کی کہ گہرے دریا چلتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ اور اتلی ندیاں شور کرتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بڑا علم رکھنے والا خاموش رہتا ہے اور کم علم والا بہت باتیں کرتا ہے۔ ایک پرانے کلاس ساتھی سے ملاقات۔ ہم نے تقریباً 30 سال سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ رب نے مجھ پر مہربانی کی کہ جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا، اس بار ہوٹل کی لابی میں وہ سادہ لگ رہا تھا۔ اس نے سادہ انقرہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے چھوا محسوس کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے دوبارہ دیکھ کر خوش ہوا، لیکن اپنے اندر کی گہرائیوں میں اور اپنے غریب کے مقابلے میں اس کی حیثیت سے متاثر نہیں تھا۔ میں اسے چھپا نہیں سکتا تھا۔ ہم نے رابطے کی تفصیلات کا تبادلہ کیا اور میں اس میں خوشی دیکھ سکتا تھا جب اس نے میرا اکٹھا کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے اپنے بالکل نئے رینج رو میں گھر چھوڑ دوں گا، اور میں نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے پہلے ہی اپنی کار منگوائی تھی۔ یہ پرانا لگ رہا تھا، 2001 کا ہونڈا ایکارڈ۔ میں نے اسے اگلے دن دوپہر کے کھانے پر اپنے گھر بلایا۔ میرا ایک حصہ اسے متاثر کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے اپنی کامیابی اور دولت کو ظاہر کرنے کے لیے، جبکہ دوسرا موقعوں پر بات کرنا اور ممکنہ طور پر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ پارک ویو چلا گیا جہاں میں رہتا تھا۔ وہ میرے گھر سے متاثر نظر آیا۔ میں نے ایک بھاری رہن لیا تھا، در حقیقت میں بہت زیادہ مقروض تھا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ چھوٹے کاروبار اور خاص طور پر ریئل اسٹیٹ میں تھا۔ میں نے مزید کاروباری بات چیت کی، لیکن اس نے زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے بتایا کہ وہ دلچسپی رکھتا ہے تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں کچھ قرضے حاصل کرنے میں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے جلد ہی اپنی جگہ پر بلائے گا۔ اس کی پرانی گاڑی اس کے لیے آئی۔ جو کچھ میرے پاس تھا اس کے لیے میں اللہ کا شکر گزار تھا۔ انگلیاں سب برابر نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے آپ سے سوچا میں خوش قسمت تھا، میں نے ایک اچھی جگہ پر کام کیا۔ 2 ہفتے بعد ہم اسے ایک جگہ ملنے گئے۔ میں اور میری بیوی میں وہ جانے سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ وہ اس آدمی کی اس حیثیت سے متاثر نہیں تھی کہ ہمارے اس کے گھر آنے کی ضمانت دی جائے۔ میں اسے قائل کرنے میں کامیاب رہا کہ ہم کالج میں قریبی دوست تھے۔ ہم نے اسٹیٹ دیکھا
वरोला स्टेट। हमने उसके घर की सिमत पूछी, हमारी रहनुमाई करने वालों ने एहतराम से उसका नाम लिया। ये एक सादा मगर खूबसूरत घर था, 4 बेडरूम का बंगला। मैंने देखा कि सामने 4 कारें खड़ी थीं। हम उसके घर में दाखिल हुए। ये अंदर से क्लास के टच के साथ सिर्फ खूबसूरत था। उसने गर्मजोशी से मेरा हमारा इस्तकबाल किया। दोपहर का खाना खूब पेश किया गया। उसकी बीवी उसे बाबा वरोला कहकर पुकारती थी। दोपहर के खाने के दौरान उन्होंने मेरे एमडी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो दोस्त हैं। मैंने करीब ही उसकी एक मेज पर कंपनी का तोहफा देखा। उस कंपनी के पास तकरीबन 38% शेयर थे जहां मैं काम करता था। मैंने इससे उसके मुतालिक दरियाफ्त किया। वो मुस्कुराया। उसने मुझे बताया कि वो कंपनी का मालिक है, उसके पास जायदाद भी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब उसे सर कहा। मैं भी उससे खौफजदा था। मैंने आजिज़ी का एक सबक सीखा था। एक बड़ा ज़ाहिरी शक्लें फ़रेब हैं। उसने मेरी तकलीफ़ महसूस की। घर वापस आते हुए बहुत पुरसुकून था। मेरी बीवी शाइस्ता और इंतहाई पुरसुकून थी। मैं उसके ज़हन के ख़यालात को समझ सकता था। मैंने अपने आप को देखा, भारी कर्ज़ों पर ज़िंदगी गुज़ारना और दिखावा करना, जबकि जो शख्स मेरी तनख्वाह देता है वो काफ़ी मामूली है और सादा ज़िंदगी गुज़ार रहा है। बेशक गहरे दरिया शाहाना खामोशी में बहते हैं। दूसरों के बारे में अपने तासुरात को एडजस्ट करें। आइए देखते हैं आज के कोट्स और देखते हैं उनमें क्या मैसेज है। Deep rivers move with silent majesty, shallow brooks are noisy. वक्त मनचाहा भी नहीं रुकता, तो अनचाहा कैसे रुकेगा, गुजर ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।